ماہ رمضان بہار قرآن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليہود والذین اشرکوا ولتجدن اقربهم مودة للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون۔ آپ دیکھیں گے کہ مومنوں سے سب سے زیادہ دشمنی رکھنے والے یہودی اور مشرک ہیں، اور ان کی محبت سے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم عیسائی ہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ ان میں بہت سے قسیس اور راہب پائے جاتے ہیں، اور یہ تکبر اور گھمنڈ سے کام نہیں لیتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مائدہ کی 82 نمبر آیہ کریمہ، یہاں پر پروردگار متعال امت مسلمہ کے سب سے بڑے تاریخی دشمن کو پہچنوا رہا ہے کہ کون ہے۔ انسان کی زندگی میں حصول کامیابی کے لیے بہت اہم ہے کہ انسان یہ پہچانتا ہو کہ اس کا دوست کون ہے اور دشمن کون ہے، اور ایسی منزل پر نہ پہنچے کہ دوست کو دشمن بنا لے، دشمن کو دوست سمجھ بیٹھے۔ بہت سارے افراد زندگی میں اسی بنیاد کے اوپر ناکام ہوئے کہ ان کو نہیں معلوم تھا کہ ان کا دوست کون ہے، اور یہ نہ پہچان سکے کہ ان کا واقعی دشمن کون ہے۔ پروردگار متعال یہاں پر اس نقطے کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ تمہارے سب سے زیادہ شدید دشمن اگر کوئی ہیں تو وہ افراد ہیں کہ جن کا تعلق یہود سے ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی عداوت، جن کی دشمنی بہت گہری ہے، اور پروردگار نے اسی آیہ کریمہ میں نصارہ کو اس رخ سے بیان کیا ہے کہ یہ جلدی تمہاری بات سن سکتے ہیں اور تمہارے دوست بھی بن سکتے ہیں اگر ان کے اوپر تم صحیح انداز سے کام کرو۔ اگر مؤثر انداز میں تبلیغ کی جائے تو یہ وہ افراد ہیں جو تمہارا ساتھ دے سکتے ہیں، تمہارا تعاون کر سکتے ہیں۔ لیکن جو صہیونی فکر ہے، جسے آپ زائنزم کہتے ہیں، یا جو آج اسرائیل کی شکل میں یہ افراد ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی طرف پروردگار متوجہ کر رہا ہے کہ ہرگز انہیں اپنا دوست نہ سمجھنا، اس لیے کہ ان کے دل میں شدید عناد پایا جا رہا ہے۔ اس آیہ کریمہ کا ایک اہم اور پیغام یہ ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے ذریعے سے تم معاشرے کو سدھار سکتے ہو۔ پہلا مرحلہ علم ہے، دوسرا مرحلہ خوف خدا ہے، اور تیسرا مرحلہ استکبار کے خلاف آواز کو اٹھانا ہے اور اپنے آپ کو متواضع منکسر سمجھنا ہے، یعنی مستکبرین کے خلاف ہو کر سامنے آنا ہے۔ اگر انسان کے اندر خود تکبر ہے، خود غرور ہے، تو نہ علم کام آنے والا ہے اور نہ خوف الہی۔ واقعی طور پر انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم خوف الہی رکھنے والے ہیں، اس لیے کہ خوف خدا رکھنے والا کبھی بھی مستکبر نہیں ہو سکتا ہے، کبھی بھی تکبر اس کے اندر نہیں پایا جا سکتا۔ اور آخری مرحلہ معاشرے کی ترقی کا جو سبب بن سکتا ہے وہ یہ کہ خوف خدا ہونا، علم کا ہونا اور مستکبر نہ ہونا۔ جہاں پر علم پایا جائے، جہاں پہ خوف خدا ہو اور انسان کے اندر استکبار کا جذبہ نہ ہو، وہ مستکبر نہ ہو، تو وہ اپنے معاشرے اور اپنے سماج کو ترقی کی طرف لے جا سکتا ہے۔